اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج ہم 8ویں جماعت کا اردو پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی کہ بچوں یہ جو لیسن ہے یہ لیسن نمبر 9 ہے، یعنی سبق نمبر 9 ہے، جس کا نام ہے جابر بن حیان۔ ہاں بچوں، یہ آپ کے کتاب میں دیا گیا، یعنی اردو کتاب میں یہ سبق ہے جس کا نام ہے جابر بن حیان۔ ہاں بچوں، میں اس کا آپ کو خلاصہ سناتا ہوں۔ ہاں بچوں، چلو ہم اب اس کو شروع کرتے ہیں۔ ہاں، آج سے کہیں سال پہلے کوفے کے پاس ایک عطر بیچنے والا رہتا تھا۔ یعنی کوفے میں ایک آدمی تھا، وہ کیا بیچتا تھا؟ عطر بیچتا تھا۔ اس کا نام عطار تھا، یعنی حیان تھا اس کا نام، اور اس کا ایک بیٹا ہوا۔ یعنی اس کا کیا ہوا؟ ایک بیٹا ہوا، یعنی اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا۔ اس کو اپنے بیٹی کی فکر لاحق ہوئی، چنانچہ وہ جرائم کرنے لگا۔ یعنی جرم کا جو جمع ہے وہ ہے جرائم۔ جرائم اس کا جمع ہے، جرم ہو گیا واحد، جرائم ہو گیا جمع۔ پیارے بچوں، ہاں بچوں، اب بابر کچھ ہی برس کا ہوا تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کا جو باپ تھا، حیان تھا جابر کا، اس کا باپ وہ گزر گیا، انتقال ہو گیا۔ یعنی سر سے سایہ اٹھ گیا، ہو گیا، یعنی وہ انتقال ہو گیا۔ ہاں پیارے بچوں، اس کی تعلیم کا بوجھ اس کی والدہ کے سر پر پڑ گیا۔ یعنی اس کی تعلیم جو دی ہے وہ اس کی ماں نے اس کو دے دی۔ ہاں بچوں، اس نے جابر کو تعلیم کے لیے اپنے رشتہ داروں کے یہاں بھیج دیا۔ یہاں ان کو معمولی تعلیم میسر ہوئی، لیکن ان میں تلاش کرنے کا مادہ بھرا ہوا تھا۔ ہاں پیارے بچوں، اب ہے دوسرا اس کا پیراگراف۔ ہاں، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جابر کوفہ واپس آئے۔ ان دنوں کوفہ میں عمدہ علمی ماحول تھا۔ جابر کو مزید تعلیم کا شوق پیدا ہوا۔ اس نے مروجہ تعلیم کے لیے مدرسے میں داخلہ لیا۔ اب جابر جوان ہو گیا، یعنی یہ اب کیا ہو گیا؟ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، اور اس سے ماں کی غریبی دیکھی نہ گئی۔ یعنی اس کو یہ برداشت نہیں ہو گیا کہ جو میری ماں ہے وہ کیا ہے؟ غریب ہے۔ اسی لیے اس نے سونا بنانے کا سوچا، اور اس نے مختلف دوائیوں کی خاصیت معلوم کرنا شروع کر دیا۔ مختلف قسم کے دھاتوں اور جڑی بوٹیوں کو ایک خاص قسم کی بٹی میں پگھلانا شروع کیا۔ ہاں بچوں، غرض وہ طرح طرح کی دھاتیں اور الگ الگ شکلوں کے برتن بناتا رہا۔ وہ ہر وقت کیمیاگری کے نئے تجربہ کرتا۔ اس دوران اس نے بہت ساری چیزیں ایجاد کی جس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا۔ اسی طرح وہ مشہور ہوا۔ یعنی کون مشہور ہوا؟ جابر بن حیان۔ ہاں پیارے بچوں،
ہارون رشید جو اس وقت کا خلیفہ تھا، یعنی اس زمانے میں وہ خلیفہ تھا، کون؟ ہارون رشید۔ اس نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی، یعنی بغداد ایک ملک ہے، وہاں اس نے بلایا۔ کس نے؟ ہارون رشید نے کس کو بلایا؟ جابر بن حیان کو۔ اور پھر خلیفے نے اس کی بہت عزت کی، یعنی اس کو بہت عزت کیا، ریسپیکٹ کیا، اور انعام و اکرام سے نوازا، اس نے انعام بھی دے دیا۔ جابر ہی نے ہمیں بتایا کہ ٹھوس چیز کو بخارات میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس نے دوائیوں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ جابر یہیں نہیں رکا، بلکہ اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ لوہے کو کس طرح صاف کر کے فولاد میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ ہاں پیارے بچوں، اب ہے پیارے بچوں، جابر نے معدنی تیزاب ایجاد کیا جو نہایت ہی کارآمد ہے، اور اس نے نائٹرک ایسڈ ایجاد کیا۔ اس کو بتاتے وقت اس نے کافی برتن ضائع کیا، یعنی بناتے وقت اس نے کافی برتن ضائع کیے۔ کیوں ضائع کیے؟ سن لیے بھائی۔ جس برتن میں تیزاب رکھتا اس میں سوراخ ہو جاتا تھا۔ جابر کی بہت ساری کوششوں کے بعد اس کے پاس ایک سونے کا برتن بچا، تو اس نے اس کو بھی آزمایا پر سونے کے برتن پر تیزاب کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور شیشے کے برتن پر بھی تیزاب کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر جابر نے اپنے تجربات کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ سونے اور شیشے کے برتنوں پر تیزاب کا کوئی اثر نہیں ہوتا، باقی تمام برتن تیزاب سے جل جاتے ہیں۔ ہاں پیارے بچوں، جابر ایک عظیم سائنسدان تھا، یعنی عظیم ہو گئے، بہت بڑا سائنسدان تھا۔ کون تھا؟ جابر بن حیان۔ ہاں، اس نے تیزاب ایجاد کیا، اس نے سونا پکانے والا تیزاب بھی ایجاد کیا۔ یہ سب بتانے میں اس کی آنکھیں خراب ہو گئیں اور ساتھ ساتھ انگلیاں بھی جل رہی تھیں، لیکن اس نے اپنے کام کو نہیں چھوڑا۔ کوفے کے اس عظیم سائنسدان کو علم کیمیا یعنی کیمسٹری کا بابا آدم تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہاں بچوں، یہ تھی یہ لیسن، یہ اب یہیں پر ختم ہو رہی ہے۔ اب اس کے جو باقی سوالات ہیں وہ بھی ہم بچوں آنے والے دنوں میں کریں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ۔